बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अगले कुछ दिनों में आपको आज़ाद जम्मू और कश्मीर में खून बहता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पर हालात इंतहाई ख़राब होंगे और इसका सारे का सारा जो कसूरवार होगा वो इस्लामाबाद की हुकूमत होगी और कश्मीर की हुकूमत होगी। होता कुछ यूँ है कि अपने मुतालबात को मनवाने के लिए कुछ सियासी जमातें ये इकट्ठी होती हैं और अवामी एक्शन कमेटी के नाम से एक प्लेटफार्म वो तरतीब दे देते हैं। ये लोग सन 2024 में अपने एक एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं जो कि इंतहाई कामयाब था, लेकिन उस एहतजाज में जो पुलिस वालों को फेंटी लगी थी और पहाड़ों से नीचे फेंक गया था वो इंतहाई दर्दनाक था। लिहाजा इस सिनेरियो में जब माजी में ऐसा एहतजाज हो चुका है, उन्होंने 29 सितंबर इसी महीने को 29 सितंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। इस एहतजाज की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा है कि हम पूरे जो कश्मीर है इसको बंद कर देंगे। हालात बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं कि अवामी एक्शन कमेटी की जो अहमियत है, जो इसकी पॉपुलैरिटी है, वो आसमान को पहुंच रही है। लिहाजा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो वही फार्मूला जो पाकिस्तान में राइजुल वक्त है कि किसी भी चीज़ का जब आपके पास काउंटर बयानिया ना हो तो इंडिया को घसीटो और उन लोगों को जो आपसे इख्तिलाफ रखते हैं उनको इंडियन एजेंट करार दे दो। कितने दुख का मकाम है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इमा पर चलने वाली हुकूमत मुजफ्फराबाद में बैठकर अपने ही कश्मीरी लोगों को कह रही है कि वो इंडियन एजेंट है। एक साइफर तरतीब दिया जाता है और कहते हैं कि ये इंडियन है। वहाँ पर कहा जाता है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं ये इंडिया से एड लेकर, पैसे लेकर, डॉलर लेकर कश्मीर में हालात ख़राब करने जा रहे हैं और ये दरअसल चाह रहे हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये श्रीनगर के साथ शामिल हो जाए और इंडियन के ज़ेर तसल्लुत चला जाए। इससे बड़ा और खौफनाक और भोंडा हरकत ना सोची जा सकती है, ना की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसको किया जा चुका। इसका जवाब क्या आता है? इसका जवाब देती है अवामी एक्शन कमेटी कि या तो इसको प्रूव करो या जिन्होंने झूठ बोला है हम उनको सरे बाजार इंसाफ करेंगे और होना चाहिए। कभी ये सिलसिला रुकना चाहिए। यही सैफर इमरान खान के अगेंस्ट लाया गया था कि अवाम जान ले कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। फिर जब वो ना चला तो ये जो साइफर है अब कश्मीर पहुंच गया है। अंदाज़ा लगाइए, सोच वही है पीछे से। ये सिलसिला चला कहाँ से? इस्लामाबाद में मौजूद जो हमारे हुक्मरान हैं, जब इन्होंने जनरल बाजवा के साथ इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की प्लानिंग की तो पाकिस्तान में कामयाब हो गई। तो इन्होंने कहा कि कश्मीर का क्या करें, तो इन्होंने अपने जजों के ज़रिए से जो पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म था सरदार तनवीर अलियास, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत में घर भेज दिया। दुनिया की हिस्ट्री गवाह है कि जब भी आप पॉपुलर और बड़ी पार्टियों को आप साइड पे करेंगे, उनको फलने फूलने नहीं देंगे, तो फिर ऐसे ग्रुप्स पैदा हो जाएंगे जो आपकी गर्दन मरोड़ के रख देंगे। ये अवामी एक्शन कमेटी, अगर तहरीक इंसाफ के साथ आपने इंसाफ किया होता तो अवामी एक्शन कमेटी वजूद में ही ना आती। बिल्कुल उसी तरह जैसे 23 मार्च सन 1956 को आप लोगों ने मौलवी फजल हक की हुकूमत को 60 दिनों के बाद गिरा दिया था, तो उसका जो ज़राअत का वज़ीर था शेख मुजीब, उसने आकर पाकिस्तान में वो हालात कर दिए कि बांग्लादेश अलहदा बन गया। अगर उस वक्त मौलवी फजल हक को गद्दार करार ना देते थे तो कभी भी बंगाली अलहदा ना होते। क्यों? इंसाफ। उनका अपना लीडर था, वो उनको संभाल के रखता, उनके अंदर नई जो है राहें दिखाता, उनको नई सोच देता, वो चलते। लेकिन फिर उसी का जो वज़ीर ज़राअत था उसने उठा के रख दिया। यानी बड़े लीडर को जब आपने गिरा दिया तो फिर पीछे आप उन जो छोटे आते हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं आता। यही गलती आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की।
عمران خان کی حکومت ختم کر دی. اس کے بعد جب نیازی صاحب آتے ہیں اس کے خلاف وہیں پاکستان میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے ممبران کو خریدا گیا, ان کے اگینسٹ کیا گیا, اور آج اپنی مرضی کے الیکشن کروا کے اب جن لوگوں کو لایا گیا ہے وہ اس قابل بھی نہیں کہ جو عوامی نمائندہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کا وہ مقابلہ کر سکے. اب ایک اور خوفناک بات جو عوامی ایکشن کمیٹی نے آج پریس کانفرنس میں کی ہے, جس کو سننے کے بعد کم از کم ہماری حد تک انتہائی پریشان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے, تو پھر پاکستان کی فوج, رینجر, ایف سی یا پاکستان سے پولیس کے دستے اس مظفر آباد یا آزاد کشمیر میں نہیں آئیں گے. اگر یہ آئیں گے اپنی مرضی سے, جائیں گے ہماری مرضی سے. یہ پریس ریلیز ہے جو میرے پاس پرنٹ آؤٹ پڑا ہے, جس میں یہی لفظ واشگاف الفاظ میں لکھی ہوئے. تو ان الفاظ کی آپ تپش کو ملاحظہ کیجیے کہ حالات کتنے خراب ہیں. اور اس کی تیاری کے لیے اسلام آباد سے 2000 کے قریب جو پولیس والے ہیں ان کو بھیجا گیا ہے. اب پنجاب سے پولیس کے دستے جائیں گے تو ان سے ذرا پوچھیے, پنجاب پولیس ہو یا ہو آزاد جموں کشمیر کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے, ان کی ٹوٹل کیپیسٹی کیا ہے؟ ڈنڈا مارنا اور تو کچھ نہیں کر سکتے, یا انہوں نے وہاں پہ وائلنس کو آواز دینی ہے, انہوں نے بڑھاوا دینا ہے. تو لاہور میں احتجاج ہو, اسلام آباد میں احتجاج ہو, تو گولی چلتی ہے تو الزام کس پہ لگتا ہے؟ دارالحکومت پہ یا آرمی پہ. اگر یہیں احتجاج وہاں پر مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے مظاہرین میں اور پاکستان کے زیر انتظام سے گئے ہوئے جو فورسز ہیں وہاں پر, تو الزام کس پہ آئے گا؟ تو پھر وہاں پر جو بلڈ گرے گا نا, وہ بلڈ نہیں ہوگا, وہ آپ کی 70 سال کی جو کشمیر کی پالیسی ہے نا اس کو ذبح کر دے گا. پھر یہ جو آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا پچھلے 70 سالوں سے, یہ پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی. اتنے ہارمفل اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. تو لہٰذا کسی بھی صورت پاکستان سے کوئی بھی دستہ کشمیر نہیں جانا چاہیے. اگر وہ بند کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اور ان کا احتجاج تھوڑا سا سیویئر ہو جاتا ہے, پاکستان کو مہنگا پڑ سکتا ہے, تو وہ مہنگائی جو ہے احتجاج کی, وہ اس کی پرائس قابل پے ہوگی, بجائے اس کے کہ وہاں پر الزام لگے کہ پاکستان کی فورسز نے آ کر ہمارے بندوں کو قتل کر دیا یا زخمی کر دیا. یہ جو تانا ہے, یہ تانا پاکستان کو لے ڈوبے گا, اور یہ پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی امن قائم ہوا ہے وہ انصاف سے ہوا ہے, تو پاکستان میں انصاف نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. ہے کوئی اسلام آباد میں ایسی نمائندہ حکومت جو اپنا ڈیلیگیشن بھیجے یا خود چلی جائے کہ ہم معاملات کو سدھارتے ہیں؟ نہیں. یہاں پہ شہباز شریف ہے جس کی حیثیت 1 روپے میں سے 54 کی نہیں ہے. جہاں اس کو کہتے ہیں آرمی والے وہ چلا جاتا ہے, جہاں سے اس کو واپس بلاتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے. تو ایسے کٹھ پتلی لوگوں کی حکومتیں جو آپ لوگوں نے اسلام آباد میں اور آزاد کشمیر میں بنائی ہیں, اس سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ عوامی غیظ و غضب کو رام کر لیں گی, تو یہ آپ کو خوش فہمی ہے. اب آگے آپ دیکھیے کہ کشمیری مانگتے کیا ہیں. کشمیری پہلے انہوں نے کہا کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں اور ادھر جانا چاہتے ہیں. انہوں نے آگے سے 10 مطالبات رکھ دیے. 10 مطالبات میں سے سب سے بڑا ہے وہ بجلی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بجلی بن رہی ہے منگلا میں, زمینیں دی ہیں ہم لوگوں نے, قربانیاں دی ہیں ہم نے, تو اس میں ہمیں جو ہے بچت میں یا جو ریالٹی ہے اس میں ہمیں حصہ دو. تو یہ کون سا غلط من؟ پورے پاکستان میں یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن ادھر ٹوٹلی حالات بالکل مختلف ہیں. تو لہٰذا یہ جو پاکستان ہے, پاکستان میں یہ فرض ہو چکا ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور انصاف کریں. پاکستان کے حالات ہر روز اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کشمیری کی جو پالیسی ہے وہ کشمیریوں تک چھوڑ دیں. انڈیا نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے اپنے آرٹیکلز, جو آئین کا آرٹیکل تھا 370 کو ختم کرتے ہوئے جو خصوصی حیثیت تھی ختم کیا, تو وہاں پر
ایک احتجاج کی کال چلی تھی اور وہاں پر ڈینٹ پڑا ہے. اب یہ جو پاکستان کی فورسز اگر وہاں پر کرتی ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھیے، کشمیریوں کو انڈین فوج مارے تو کیا فرق رہ جائے گا، اگر پاکستان کی فورسز ان کو ماریں گی تو کیا فرق رہ جائے گا. یہ جو فرق ہے یہ کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم براہ راست مخاطب ہیں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی فوج سے، جنرل عاصم منیر سے، کہ خدا را اس باریک نقطے کو سمجھیے. وہاں پر حالات انتہائی خراب ہونے جا رہے ہیں، اتنا بلڈ گرنے والا ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈنڈے اٹھا کر ویڈیو وائرل کرنی شروع کر دی ہے کہ اگر 29 ستمبر کو ہمارے راستے میں کوئی آیا، کسی نے ہمیں بھگانے کی کوشش کی، ہمارے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی، مارکیٹوں کو کھلوانے کی کوشش کی، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اگر وہ جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹس وہ بند کر ہی لیتے ہیں، تو کتنی دیر وہ بازار بند رکھیں گے؟ 1 دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن. اس کے بعد تو جو دکاندار خود ہیں انہوں نے اس کو کھلوا لینا ہے. لیکن اتنا صبر تو ہو نا آپ میں. دوسرا، وہ اگر مانگ رہے ہیں کوئی چیز تو کشمیری وہ لوگ ہیں اسلام آباد والوں جنہوں نے آپ کے لیے اپنی بچیوں کو قربانی دی ہے. انہوں نے اپنی بچیوں کے سہاگ اجاڑے ہیں آپ پاکستان کے لیے. وہاں سے بہنے والے جو دریا ہیں وہ پاکستان میں اناج اگاتے ہیں. آپ کا جو سرسبز پاکستان ہے نا، یہ کشمیریوں کی وجہ سے ہے. یہ جو بجلی بن رہی ہے نا، یہ جو آپ کے گھروں میں شام کو لائٹس چلتی ہیں، یہ کشمیریوں کی وجہ سے ہے. کشمیریوں نے 1,20,000 بچے پاکستان کے لیے قربان کیے ہیں. تو ان کے جو مطالبات ہیں نا وہ بیشک غلط بھی ہوں، مان لو فائدے میں رہو گے، لیکن پاکستان میں لگتا نہیں ہے کہ یہ کیوں ان الیکٹڈ حکومت ہے. اگین سیڈ، ایک عمران خان کو مٹانے کے لیے کتنے ظلم کیے آپ نے. گلگت حکومت ختم کی، آزاد کشمیر کی ختم کی، پاکستان میں ریگڈ الیکشن کروائے، تو ملا کیا؟ بد امنی، بے چینی. اور یہ بے چینی پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. ہمارا کام ہے آگاہ کرنا، آواز بلند کرنا. آگے آپ لوگوں نے ماننا تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کا مشیر سکندر راجہ جیسے الیکشن کمشنر ہوں اور شہباز شریف جیسے لوگ ان کی چوائس ہوں، تو ان کو ایسی ایڈوائزیں قابل عمل دکھائی نہیں دیتی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. ہم انتظار کریں گے. اللہ حافظ.